बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम 3 ख़बरों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर यह है कि इमरान खान पर जो जेल में हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की जा रही हैं और बड़ी तशवीशनाक किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं। मेरी बात हुई है तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील और रहनुमा फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब से, और उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे और एक्चुअल पोजीशन क्या है वो भी बताएंगे। और दूसरा, आइनी तरमीम के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के 5 सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान साहब से चंद दिन पहले मुलाकात की थी, आइनी तरमीम की मंजूरी से पहले क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें छुपाई गई हैं इमरान खान साहब से, वो भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और क्यों सूरत हाल गलत तरीके से पेश की गई खान साहब के सामने और खान साहब का क्या रिएक्शन था, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जमान असलम गौरी साहब, उन्होंने बल्कि एक दिन पहले ARY TV के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की, और उसकी आज बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम ने बयान जारी कर दिया है और एक नया कट्टा जो है वो खुल गया है। हुकूमत की 2 नंबरी एक बार फिर खुल कर सामने आई है। किसका क्या कसूर था, कमिटमेंट्स क्या हुई हैं, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं जनाब फैसल चौधरी साहब की। आज जो एक गेम चेंजर किस्म की आप उसे कह सकते हैं कि जो पिटीशन उन्होंने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब, उन्होंने इसकी केस की समाअत की, और इस समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से जो वकला पेश हुए या फिर प्रोसिक्यूटर्स जो पेश हुए, उन्होंने डंडी मारने की कोशिश की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की, और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्हें अंडरमाइन करने की कोशिश की जब हुकूमत का सबसे बड़ा सहारा चीफ जस्टिस काजी फाजिस्ता, आज उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, आज उनका आखिरी दिन है। आज के बाद जस्टिस काजी फाजिस्ता को तारीख़ तो याद रखेगी, अच्छे अल्फाज में या फिर बुरे अल्फाज में, लेकिन अब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, और उनके ख़िलाफ़ उनसे चीफ़ जस्टिस और जस्टिस का ओहदा या लक़ब छीनने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि 12-13 महीने जब काजी फाजिस्ता रहे तो किस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं। तो एक अलहदा डिबेट है। मतलब अब वो सहारा नहीं रहा, वो सहारा हुकूमत के पास नहीं रहा जब डंडे के ज़ोर के ऊपर गुंडागर्दी के ज़रिए प्रेशर डालकर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेते थे। ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जब उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि चलो तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त अगर आप नहीं देना चाहते, कोई नोटिफिकेशन आपका है भी सही, तो वीडियो लिंक के ऊपर मशवरे की इजाज़त दे दें, ताकि उनको जो इंसाफ की फरहमी है उस हवाले से अदालत अपना किरदार अदा कर सके। वहाँ पर भी ड्रामाबाजी शुरू की गई। तो फिर जस्टिस इजाज़ इसहाक साहब ने कहा ठीक है, 3 बजे इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश किया जाए। कल बुशरा बीबी को ज़मानत दी गई, आज रिहा हुई। आज इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने हुक्म दिया कि 3 बजे इमरान खान साहब को यहाँ पर प्रोड्यूस करें, मैं देखता हूँ कैसे आप नहीं करते। फिर मिन्नत तरले शुरू हो गए। फिर वही हुकूमत जो वीडियो लिंक के ऊपर भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही थी, फिर उसने इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त भी दी, और फिर तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला ने लगभग 1.5-पौने 2 घंटे तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी की। लेकिन इस मुलाकात की जो रोदात सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है। इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि उनको 15 से 20 दिन हो गए हैं, उनके ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है कि सिर्फ 1.5 घंटा उनको बाहर जाने दिया जाता है। फैसल चौधरी कहते हैं 6 बाय 8 का कमरा है और सेल है, और उसके अंदर भी कई कई घंटे तक लाइट बंद रहती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। अखबार बंद किया हुआ है खान साहब का, TV बंद किया हुआ है, उनको शेव नहीं करने दी जा रही। अब ये नहीं मालूम कि उनको खाना भी प्रॉपर मिल रहा है और खाना भी ठीक मिल रहा है या फिर ख़राब मिल रहा है। मेडिकल चेकअप की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब स्टेटस खान साहब का तो हवालाती का है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ कैदियों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है। जो कैदियों के हकूक़ होते हैं वो भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। मेरी जो बात हुई फैसल चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब के जो वकला जो उस दिन या उनके जो रहनुमा मिल के आए थे, असद कैसर थे, उसमें गौहर खान साहब थे, उसमें अली ज़फ़र थे, उसमें सलमान अकरम राजा थे। मतलब ये जो लोग मिल के आए हैं इमरान खान साहब से, उसके बाद इन्होंने पिटीशन क्यों नहीं की इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब की उनकी बाजियाबी के लिए, या फिर उनको जो बुनियादी सहूलियात फ़राहम करनी है वो उनकी फ़राहमी के लिए इन्होंने पिटीशन क्यों नहीं दायर की।
انہوں نے کہا یہ تو میں نے ویسے خود سے پٹیشن دائر کی تھی اور اس کے اندر یہ خوفناک قسم کی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا بس جب میں نے خان صاحب کی حالت دیکھی، ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے خان صاحب کی ایک ویڈیو، ایک تصویر جاری ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کا اتنی بڑی داڑھی جو ہے وہ خان صاحب کی بڑی ہوئی ہے، اور عجیب قسم کی خان صاحب کی حالت تھی، لیکن سپیرٹس ان کے ہائے تھے. تو پھر فیصل چودھری نے کہا میں نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. جو ورکرز کے ساتھ سلوک ہوا، جو انتظار پنجوتھا کے ساتھ سلوک ہوا، جو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے خان صاحب نے کو بتایا تو خان صاحب تھوڑے سے افسردہ ہوئے. پھر جو لیڈرشپ کا کردار تھا وہ بتایا کہ کس طریقے سے ورکرز ڈی چوک پہنچے، انہوں نے مارے کھائیں اور تمام جو لیڈرشپ ہے وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی، وہ بتایا. پھر آئینی ترمیم کے جو چیدہ قسم کے نکات ہیں وہ بتائے کہ یہ ساری ترمیم ہوئی ہے اور اس طریقے سے ہمارے اتنے بندے توڑے گئے ہیں، اس کا کیا کردار تھا. مطلب وہ ساری چیزیں بتائی گئیں. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ چیزیں تو مجھے پتہ نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر بھی خان صاحب کو بتایا گیا کہ وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، قاضی صاحب اتر گئے ہیں. تو ایک بڑا پازیٹیو قسم کا عمران خان صاحب نے جو پیغام ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے فیصل صاحب کو دیا ہے. اور جو آئینی ترمیم سے متعلق معاملات بتائے گئے وہ بڑے حیران کن تھے. اور جو معاملات چھپائے گئے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ جو خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی مداخلت سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور اس وقت ایک بڑی خوفناک قسم کی گفتگو شروع ہو رہی تھی کہ قید تنہائی میں ہے خان صاحب، وہ سچ نکلی ہے. وہ باتیں جو لوگ کنسرن سے کر رہے تھے خان صاحب کے صحت تندرستی سے متعلق، وہ درست نکلی ہیں. لیکن آئی ایم ویری شاکڈ کہ خان صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف نے کوئی موومنٹ نہیں چلائی، کوئی ماحول نہیں بنایا. ایک پریس کانفرنس کر کے پھر آپ آئینی ترمیم کے اندر گھس گئے. آپ نے تو اس کے اوپر تو اتنا زیادہ ایشو بنانا تھا کہ آپ زمین آسمان ایک کر دیتے. لیکن پھر وہی بات کروں گا تو پھر آپ کہیں گے آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرتے ہیں. چھوڑیں یہ. پھر بات صدیق جان سے بھی میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنل معاملات کے اندر گفتگو نہ کیا کریں، لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن سچی جو بات ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اگر آپ تک وہ پہنچا دی جائیں نا تو آپ کہیں گے یار ہم ان کا نام ہی سننا ہی پسند نہیں کریں گے. بہرحال دوسری جو بڑی خبر اور انٹرسٹنگ تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلم غوری صاحب نے ARY TV کو انٹرویو دیا ہے. اور آج جو جمعیت علماء اسلام نے ان کا جو ترجمان ہے اسلم غوری صاحب، جو سیکٹری اطلاعات جو ہیں، ان کا بیان بنا کر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. وہ بیان بڑا بروٹل ہے، وہ بیان بڑا خوفناک ہے. اس کے اندر بہت سارے نئے کٹے ہیں، اس کے اندر نئے جو راز ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. میں آپ سے کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے، اس بات کی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. اور نون لیگ نے بھی یہی کہا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا تھا. اور اب انہوں نے کہا کہ اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. پہلے یہی کمٹمنٹ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو سینیارٹی ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور دونوں جماعتوں نے رضامندی شو کی تھی. لیکن بعد میں جب یہ کمیٹی میں گئے تو انہوں نے کہا نہیں معلوم کہ وہ بدل کیوں گئے ہیں. اس حوالے سے آپ ان سے پوچھیں. اور انہوں نے کہا کہ جب دوبارہ اگر موقع آیا تو جمعیت علماء اسلام بھی اس حوالے سے ان سے پوچھے گی. یہ اٹسیلف بہت بڑی خبر ہے. میں کہہ رہا تھا کہ JUI کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے، اس لیے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے. پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ختم کر کے ان کی جگہ کے وجہ سے یحییٰ آفریدی کو لے کے آتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آخری دنوں میں آئینی بینچ کی جو سربراہی والا معاملہ ہے وہ ہم نے چینج کروایا. تحریک انصاف کے جو اعتراضات تھے کہ کوئی پینل نہیں ہونا چاہیے اوپر ججز کی تقرری سے متعلق جو طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے وہ چینج کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو خوفناک کام ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا یا پھر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی ہم نے مخالفت کی، وہ کہ ہمیں اس کا فائدہ ملتا، ہمیں مخصوص نشستیں مل جاتی. پھر انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا، ججز کے جو تبادلے ہونے تھے وہ ختم کیے، جو آئینی عدالت پیرالل بن رہی تھی اس کو روکا، اور جو فوجی عدالتیں تھیں وہ روکا. اور جو آج لوگ کچھ شور مچا رہے ہیں یہ کل کو اگر اس طرح سے ہوتی تو ہم بھی سڑکوں کے اوپر ہوتے، وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہوتے. اور پھر
یہ جو شور مچانے والے لوگ ہیں یہ فوجی عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو 70 سال میں کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے وہ شاید درست نہیں بتا رہا. انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بھی بتائیں کہ جو جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو پھر ہم پہلے والا مسودہ جو پیش کریں گے، اور ان کے پاس نمبر موجود تھے. تو اسلم غوری صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کم نقصان کے اوپر جو رضامندی ظاہر کر دی جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا. تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ چکے تھے، خیبر پختونخوا سے لوگ آ چکے تھے، ان کے حوالے کر دیا گیا تھا. سینٹ کے اندر الگ ان کے نمبر پورے تھے، قومی اسمبلی میں الگ ان کے نمبر پورے تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا، بے شک آپ لوگ تعریف نہ کریں، آپ لوگ ان کو اپریشیٹ نہ کریں، لیکن اتنا اس وقت جو پاکستان کے تمام تر جو تحریک انصاف کے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ہٹ کے جو پی ٹی آئی کے سے ایفیلیٹڈ جو وکلاء حضرات تھے وہ آج بڑے خوش ہیں کہ کم از کم مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے قاضی فیض سے ہماری جان چھوٹ گئی. اور آپ کو اگلے چند دنوں تک یہ عدلیہ آپ کو تھوڑی سی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. وہ جو ایک پریشر ہے آپ کو وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلسل ایک ہی رجیم کی رولنگ چل رہی ہے وہ آپ کو کم ہوتی نظر آئے گی. آج امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں جو ہیں ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ اور جو لوگ تحریک انصاف کے یا تو گرفتار ہیں یا ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی، اور پھر جو عدالتیں ہیں آپ کو رخ بدلتا ہوا ان کو نظر آئے گا، وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کراتے ہوئے نظر آئیں گی. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ قاضی صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے آپ. اور پھر اسلم غوری نے کہا کہ حکومت میں نہیں جا رہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اگر یہ صدارت کی بھی پیشکش کر دیں تو بھی ہم حکومت میں نہیں جائیں گے، اور جب ہمارے پاس نمبر ہوں گے تب ہم خود آ جائیں گے. تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا فراڈ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیٹی کے اندر تحریک انصاف چلی جاتی تو صورتحال تبدیل ہو سکتی تھی. یا مولانا فضل الرحمان کی جس طریقے سے 2 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی کو اعتراض تھے، وہ اعتراضات جے یو آئی کو وہ لکھ کے دے دیتے تاکہ جے یو آئی پی ٹی آئی کے بیہاف کے اوپر وہ چیزیں جمع کرواتی، تو شاید چیف جسٹس منصور علی شاہ آج ہوتے اور پینل والی کہانی بھی ختم ہوتی، اور ججز کی تقرری کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز والے معاملات ہیں شاید وہ بھی آج نہ ہوتے. خیر، وقت آپ کو سب کچھ بتائے گا، وقت آپ کو سب کچھ دکھائے گا کہ کون کہاں تھا اور کون کیا تھا، کس نے جھوٹ بولا، کس نے فراڈ کیا. یہ سب کچھ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ تھا آج کا ویلاگ. کوئی مختلف اجازت دیجیے. اللہ حافظ.